बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ कॉल्स पे होता है, आपकी बातें सुनने का, आपके मसाइल सुनने का। खुदा ना करे कि कभी भी किसी को कोई मसला हो, लेकिन क्योंकि दुनिया है और इस दुनिया में मसाइल ही हैं। आप कॉल्स करते हैं और जो भी हस्ब तौफीक मशवरा हो सकता है वो शरीयत की हदूद में रहते हुए आपके साथ पेश होता है। हमेशा की तरह कोई ना कोई हमारे साथ एक मजहबी ऐसी रूहानी शख्सियत ज़रूर होती है जो अपनी इस पे इनपुट करती हैं। आयशा शब्बीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, खैरियत से हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आम तौर पे लोग कहते हैं कि खुशी हासिल करना जो है वो ज़िंदगी का मोटिव है। मुझे लगता है कि खुशी इस दुनिया का मौजूए गुफ्तगू होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर तुम्हें इस दुनिया का इल्म हो जाए तो तुम अपने बालों में मट्टी डाल के जंगलों में भाग जाओ। इतनी गमगीन जगह, या बकरी वाली वो जो मसाल है, दुनिया की कीमत जो है वो कैसी है, और हम वो ढूंढ रहे होते हैं जो कि इस दुनिया के लिए अल्लाह ने मुख्तसस नहीं किया। लेकिन आज आपसे जो गुफ्तगू है ना वो बड़ी टू द पॉइंट है। क्या आपको लगता है कि आज के हमारे इस माशरे की, पाकिस्तान की माँ जो है वो कामयाब है अपनी नस्ल की उस तरबियत के लिए जिसने हमारे बाद अब पाकिस्तान की या इस मुल्क की बागडोर संभालनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। माँ का किरदार और माँ की तरबियत और माँ की गोद, माँ की परवरिश, ये सारे एक ऐसे सवालिया निशान बन गए हैं अब हमारे लिए जिन पर हमें गुफ्तगू करना पड़ रही है। हालांकि ये बड़ी शर्मिंदगी भी होती है, ज़ाहिर मैं खुद भी एक माँ हूँ कि इसकी, हालांकि माँ की तरबियत, माँ की परवरिश, माँ की गोद माशरे में नज़र आती है। अगर हो तो आजकल नज़र आती है। मैं उसी पे बात कर रही, अगर हो तो नज़र आए ना। अगर हम उन माशरों की बात करते हैं ना कि जहाँ पर कहते हैं कि दरियाओं में भी घोड़े दुरा दिए और वो माएँ और थीं जो कहती थीं कि बेटा भी शहीद हो जाए तो बाप भी शहीद हो जाए तो शोहर भी शहीद हो जाए, जो मकसद हयात है वो मेरे सामने जिंदा रहे। वो माएँ कुछ और थीं। आज की माएँ तो परवरिश अगर अच्छी होती तो हमें आज पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद नहीं होना पड़ता। क्या बात है। हमारी माएँ अच्छी होती, परवरिश अच्छी करी, खुद हो सकता अच्छी हों, माएँ यकीनन अच्छी होती हैं, ज़ाहिर है सबकी माँ अच्छी होती है, मगर उनकी अगर तरबियत का अंदाज अच्छा हो, उनका किरदार अच्छा हो। अच्छा, अब्दुल्ला बिन हरम की मुझे एक मिसाल याद आई है उनकी वालदा की, लेकिन मैं कॉलर से बात कर लूँ फिर मैं इंशाल्लाह ये वाक़या आपकी हदिया करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सदफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे बेटे, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बेटा। दुआओं की दरख्वास्त है। सलामत रहिए। मैंने अपने भाई के लिए आपसे बात करनी थी। मेरे बड़े भाई हैं वो, उनकी पहले शादी हुई थी खाला की बेटी के साथ। तो बेटा मुझे रिश्ते ना बताओ, मुझे नाम बताओ। नाम है मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। जी जी। वसीम की पहली शादी किससे हुई थी? खाला की बेटी के साथ हुई थी। उसका नाम बेटा? उसका नाम है नौशीन। नौशीन से वसीम की शादी हुई। अब ये है शादी या नहीं? नहीं, अब शादी नहीं है, पर इनका एक बेटा है। ठीक। उसका क्या नाम? डिवोर्स हो चुकी थी तो अब तो 7 साल हो गए हैं। तो सेकंड मैरिज उनकी हुई है कुछ अरसे बाद। तो उसमें से माशाल्लाह से 2 बेटे हैं। आउट ऑफ फैमिली थी वो ना। अरे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। नाम क्या लड़की का जिससे दोबारा शादी हुई है? अब हुई है तंजीला से। किससे? तंजीला। तंजीला से शादी। अब उससे 2 बच्चे हैं? हाँ जी, 2 बेटे हैं। पहला बेटा इसके पास है या माँ के पास है? नहीं, पहला बेटा माँ के पास है। ठीक। ये उसको सपोर्ट करता है? नहीं, वो क्योंकि थोड़ा सा अबनॉर्मल सा है तो उसको जो सा है उसकी जो सपोर्ट है वो अदालत ने जो सी माँ को दी हुई है। नहीं, माँ को तो दी है, लेकिन बाप तो फिर भी यही है ना, अदालत बाप तो नहीं बदल सकती। लेकिन मिलते जुलते हैं, जहाँ पे सपोर्ट की जरूरत होती है वहाँ पे कर लेते हैं भाई, लेकिन मेन जो सी है वो माँ ही करती है बाहर यूके में। ठीक। बच्चे को क्या प्रॉब्लम है यूके में? पैदाइशी ही वो कुछ ऐसा था। ओके ओके। तो होते ना। अच्छा, अब मुझे मसला बताओ वसीम के साथ क्या है? अब मसला ये, सेकंड मैरिज जो सी हुई है उसके 2 बेटे हैं, वो यहाँ पर रहते हैं लाहौर में। ठीक। तो भाई आजकल इधर आए हुए हैं। उनकी बेगम जो सी है वापस नहीं आ रही है। कहाँ से नहीं आ रही वापस? अपनी माँ की तरफ से इधर वापस नहीं आ रही है, हमारी तरफ। इंग्लैंड? नहीं सॉरी, यहाँ पे रहती है वो, सांदे में रहती है वो। सांदे में वो चली गई अपनी वालदा के पास और आपके पास, अब वो वापस अपने ससुराल नहीं आ रही? ससुराल नहीं आ रही। बच्चे उसके पास हैं? हाँ जी, बच्चे उसके पास हैं। तो उसकी क्या डिमांड है अब? उसकी डिमांड है कि मुझे घर अलग लेके दो।
ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ سب لوگ گئے ہیں اس کو منانے کے لیے, 3 سے 4 چکر لگائے ہیں, تو وہاں سے کسی نے بھی نا موومنٹ نہیں کی کہ ہم لوگ اس مسئلے کو حل. اچھا, اس گھر کے اندر کون رہتا ہے جس کو کہ وہ قبول نہیں کر رہی تنزیلہ؟ چھوٹے بھائی ہیں, ان کی وائف ہے, اور میں بھی تھی پہلے وہاں پہ. اب میری شادی ہوگی, میں اپنے گھر میں ہوں. اب پیچھے جو سے بھائی ہیں چھوٹے والے, اور ان کی بیوی اور ان کے بچے ہیں. اچھا, میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں, پہلے ایک نصیحت کر رہا ہوں. ویسے نصیحت بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے یہ. بیٹے تب بیٹے ہوتے ہیں جب بہویں اچھی آئیں. یہ میں تمہیں بات پکی بتا رہا ہوں. جب بہویں ڈھونڈنی ہوتی ہیں نا, تو تب پتہ نہیں ہمارے خیالوں میں کیا رومانس چل رہی ہوتی ہے, یا کون سے گانے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم جا کے بہویں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ میں کیا کہوں اس بات پہ. یہ رشتہ چلنا ولنا کوئی نہیں ہے, یہ میں تمہیں بتاؤں. وہ گھر لے دے گا نا اس کو الگ, وہ پھر بھی نہیں چلنا. اگر تو چلنے والا ہوتا نا کہ یہ چل سکتا ہے آگے, پھر میں کہتا کہ ہاں اس کو گھر الگ لے دے, جبکہ یہ بھی ناانصافی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ چل ہی نہیں سکتا, اس لیے یہ فیصلہ وسیم نے یا اس کی بیوی نے کرنا ہے. یہ چلے گا تلخی کے ساتھ. خاتون کے اندر جو ایک بہت بڑی اللہ نے خوبی ڈالی ہے نا, یہ میں طنز کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ ہے ناشکرے پن کی. جو بندہ ناشکرا ہو اس وہ کہیں چین نہیں پاتا بیٹا, نہ اس نے چین پانا ہے. اب کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کی ڈیمانڈ کی تھی, تو ہمارا جو سا گھر ہے وہ امی ابو کا ہے, تو ہم لوگوں نے 1 فلور دے دیے چھوٹے بھائی کو کہ اپنا پکائے اپنا کھائے, اور میٹر تک ہم نے کر دیا علیحدہ نا. تو 2nd فلور جو ہے ہم نے کہا چلو آپ لے لو, اپنا کماؤ اپنا کھاؤ اپنا میٹر جو مرضی. یہ بھی نہیں قبول. لیکن وہ اس پر بھی وہ نہیں آ رہی ہے. دیکھو بات میلی بات تو یہ کہ یہ کچن الگ کرنے اور میٹر الگ کرنے نا, میں معافی کے ساتھ کروں, میں اسی بات کے شدید خلاف ہوں. کیونکہ ایک آدمی آیا میرے نبی کے پاس, اس نے کہا جی میں کاروبار میں, میرا بھائی جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا, میرا پارٹنر ہے نا, پارٹنرشپ ہے کاروبار میں, تو میں ہی سارا کام کرتا ہوں, وہ خرچ بڑا کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کو ڈانٹا. اللہ کے رسول نے کہا ہو سکتا ہے اسی بھائی کے مقدر کا تجھے مل رہا ہو. ہاں جی بالکل. اب یہ کچن الگ کرنے بھائیوں کے, یہ مطلب میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. پھر یہ نا کام کہیں رکتا نہیں ہے میری پیارے بچے, یہ رکنے والا نہیں ہوتا. اس لیے اس باپ کی جائیداد کو بانٹ کے کاٹ کے بیچ کے نیا گھر لے بھی لو, کام پھر بھی نہیں بننا. تو رلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ جو میں کہہ رہا نا, وہ تمہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میں 2 لوگوں کی جو ہے نا آہو پکار وہ نہیں سنتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. کن کی نہیں سنتا؟ ایک اللہ کہتا ہے کہ جو ادھار لے اور لکھے نہ, اور وہ ادھار نہ مل رہا ہو پھر وہ روتا رہے, میں نے کہا تھا لکھو, کیوں نہیں لکھا؟ اللہ کہتا ہے میں نہیں اس کی آہ پکار سنتا. دوسرا وہ جو شادی میں ناخوش ہو اور اعتراض کرتا رہا ہو کہ جی یہ بڑا پرابلم ہے, پھڈا ہے جی فلاں. اللہ کہتا ہے جب میں نے حلال چیزیں رکھی ہیں چاہے ناپسندیدہ ہوں, تو پھر تم روتے کیوں ہو؟ یہ کمال بات ہے کہ اللہ کی حلال چیزوں کے اوپر ہماری ناک جو ہے وہ اونچی ہو جاتی ہے, اور جو سود جیسی حرام چیزیں ہیں ان پہ ہماری کفالت جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. یہ نہیں چلنا بچہ, یہ میرا خیال ہے. میں دعا گو ہوں کہ چلے, میں دعا گو ہوں کہ چلے, اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے, کیونکہ اس کے بچے ہیں. لیکن میرے رائے میں یہ چلنے والا نہیں ہے. وسیم کو یہ فیصلہ اب یا تب کرنا پڑے گا. وسیم سے کہو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ میری ماں سیدہ عائشہ کی دی ہوئی تسبیح ہے, یہ پڑھے, 3 مہینے انتظار کرے تاکہ حجت پوری ہو, پھر جو چاہے فیصلہ کرے. جی السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بلال بھائی؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے میری بیٹی. بلال بھائی میرے آپ سے 3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میرے میاں نے کاروبار شروع کرنا ہے. میاں کا نام؟ یہ نصیر ہوٹل کا. کس کا کام؟ ہوٹل کا جو بریانی وغیرہ کا ہوتا ہے, یہ والا کام انہوں نے. مٹن بریانی یا چکن بریانی؟ چکن بریانی. دیسی مرغی یا ولایتی مرغی؟ جو ہمارے آج کل چل گئے وہی دیسی وغیرہ تو نہیں. بیٹا مذاق کر رہا ہوں. اچھا بریانی کا کام کرتا ہے. پھر جی تو اسی سلسلے میں پوچھنا چاہ رہی تھی, کچھ وظائف وغیرہ بتا دیں تاکہ اللہ پاک اس میں اللہ تعالیٰ بہت رزق میں برکت ڈالے گا. بندہ شریف ہے, تمہیں پتہ نا, میں تمہارا شریف آدمی ہے. اس سے تم نے 2 باتیں کہنی, ایک تو اس کو تم نے میری درخواست کہنی ہے, اور ایک وظیفہ دینا ہے. وظیفہ جو اس کو دینا ہے وہ تم نے سورہ اخلاص دینی ہے پڑھنے کے لیے. اسے کہنا ہر وقت پڑھتا رہا کرے. ایک. دوسرا, چاہے نفع میں ہو چاہے نقصان میں ہو, اگر کوئی شخص پیسے نہ دے سکے اس سے پیسے کبھی امبیرس کر کے نہ مانگے, چھوڑ دے. کر لے گا یہ؟
جی یہ آسانی سے کر لیں گے. جو برکت ہے نا یہ دوسرے کام سے پڑھنی ہے. یہ جو ٹوٹکا میں نے تمہیں بتایا نا، خدا کی قسم میں تمہیں بتا رہا ہوں، اماموں کے نا ذرائع وسائل تم دیکھو نا، امام حسن کا ذرائع وسائل دیکھو، آپ کو ذرائع وسائل کہاں نظر آتے ہیں؟ لیکن جب دسترخوان دیکھو نا، ہوئے 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 اینڈ لیس. چاہے وہ امام کا دسترخوان کراچی میں لگا رہا ہو نا ظفر، وہ اینڈ لیس دسترخوان. یہ دسترخوان جب بڑھ جائے نا، اللہ تعالیٰ کمال کر دیتے ہیں، رحمت اترتی نظر آتی ہے. اسے کوئی بھوکا ہو کھلا دیا کرے، کوئی نہ دینے والا ہو نہ لیا کرے، کوئی کم دینے والا ہو کم لے لیا کرے. اس بات کو کبھی روکے نہ کہ کوئی کھانا کھائے بغیر چلا جائے. اللہ رحم کرے گا بہت زیادہ انشاءاللہ، لیکن سورہ اخلاص پڑھتا رہے. دوسرا سوال بھائی یہ ہے میرا کہ میری اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، کبھی سر میں درد ہو گیا، مجھے اصل میں موروں کا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے، تو اس کے لیے پوچھنا تھا. دوسرا مجھے غصہ بڑا آتا ہے، اس کے لیے تمہارا پرابلم غصہ ہے، مورے نہیں ہے. غصہ؟ ہاں غصے کی وجہ سے تمہارے مسل جو ہے نا وہ بڑے سٹریسڈ رہتے ہیں، ٹینس رہتے ہیں، کندھے کھچے رہتے ہیں. یہ مسئلہ تمہارا غصہ ہے بیسیکلی. غصے کو کم کرنے کے لیے ایک تو موت کو یاد رکھتے ہیں، ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں، موت کو یاد رکھتے ہیں. اور موت کو نہ یاد رکھنے والا انسان جو ہے نا، اس کے میں بڑی معافی مانگتا ہوں اس سے. میں اس میں تمہیں ایک بات بھی بتاتا ہوں اللہ کی. تم نے 2 چیزیں پڑھنی ہے، ایک لاحول کی تسبیح پڑھنی ہے، لاحول ولا قوت الا باللہ، اور دوسری پڑھنی ہے یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ 3 لفظ پڑھنے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے یہ وہ لفظ ہیں، سلام کا وہ لفظ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا. انسان کی آگ، اس کے آگے کوئی آگ نہیں ہے. دونوں تسبیحات برابر پڑھتی رہو، یو ول فیل دا ڈفرنس. اینگر میں فرق آئے گا، باقی صحت میں بھی فرق آئے گا انشاءاللہ تعالی. تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے طاہا، شاید وہ میری غصے کی وجہ سے زیادہ میرے سے غصہ کر رہا ہوتا اپنے سامنے. اس کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ ہے بہت اچھا، کہنا بھی مانتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ضد بڑی میرے ساتھ کرتا ہے. بلی کتنی کمزور چیز ہے. کرتا ہے بلی کو بھی کہتے ہیں نا مارو تو اس کو بھاگنے کی جگہ دو. بیٹا تمہارا بہت اچھا بچہ ہے، لیکن اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ بغاوت پہ اتر آئے. یہ اس کا قصور نہیں ہے. ہی از اے گڈ پرسن. اس کو آئی ٹی کی طرف جانے دو، اس کو مینجمنٹ کی طرف جانے دو. وہ دونوں کے اندر بڑا کامیاب رہے گا. وہ جس کی طرف میڈیسن کی طرف جانا چاہے وہاں بھی بہت کامیاب رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسے کہو کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو ثانی دے گا. سورہ اخلاص پڑھتا رہے. لیکن تم نے لاحول کی تسبیح اور یا سلام یا مومن یا اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے. تیسری چیز یہ کہ اپنے میاں کو کہنا ہے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے اور کسی کے ساتھ ہاتھ نہ روکے کھانا دینے کے لیے. کھانے کو ہمیشہ بڑھا کر دے. اچھا یہ جو بات ہے کھانے کو بڑھا کے دینے والی، یہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس پہ رائے دیں پہلے. مجھے آپ کی اس بات سے نا اپنے ابھی آپ امام حسن علیہ السلام کی بات کر رہے تھے تو مجھے سارے امام یاد آ رہے کہ ہر امام کے اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو ایک یہ انبیاء والی وصف جو انبیاء کی صفت ہے نا، دسترخوان بڑھانا. اللہ اس سے اتنا رزق دیتا ہے، اتنا کسی شے سے نہیں جتنا دوسروں کو کھانا کھلانے سے ہے. اور یہ نبیوں کا وصف ہے. آپ نے دیکھا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دسترخوان بچھاتے تھے، جس دن کوئی نہیں آتا تو رونے لگ جاتے تھے کہ آج اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اس لیے آج میرے دسترخوان پر کوئی کھانا کھانے والا نہیں آیا. ہم نے اپنے دسترخوانوں کو جب سے لپیٹنا شروع کر دیا ہے. یہ بہتر ہوگا، یہ سنبھال کے رکھنا نہیں، خرچ کرنا بہتر ہوگا. دیکھ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جتنا شکر کرتے، اور شکر کی کیفیت کیا ہے کہ شکر یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تقسیم کرو. تقسیم کرو نا. اللہ نے جو نشانیاں بتائی ہیں مومنین کی، اس میں بتایا کہ وہ لوگ ينفقون مما رزقناهم، وہ جو لوگ تقسیم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. پھر دیکھیں آقا علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو انما انا قاسم، جو اللہ دیتا ہے نا میں اسے تقسیم کرتا ہوں تو اللہ بڑھاتا ہے نا. اگر آپ اپنے پاس جمع کر کے رکھتے رہیں گے دنیا کی، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، نعمت ہو، شہرت ہو، کوئی شے بھی ہو، جب آپ اس کو جمع کر دیں گے تو وہ باسی ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی. کیا بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفع والی ہو، خوشبو والی ہو، تازہ رہے تو اسے تقسیم کرتے بانٹتے رہو گے. اے محمد، بخاری شریف، اے محمد میں دینے والا ہوں اور تو بانٹنے والا ہے. جی السلام علیکم. نمرا جی بیٹے. سر بیٹا کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میری پیاری بیٹی، میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میری بات آفٹر اے لانگ ٹائم آپ سے ہو رہی ہے، لیکن آپ میری دعاؤں میں ویسے ہی ہیں. اللہ تمہیں خوش رکھے پیاری بچی، اللہ تمہیں خوش رکھے، سلامت رہیے. ہاں
مجھے تو بس مطلب بہت عرصے سے ایک انتظار تھا کہ میری آپ سے بات ہو. سلامت رہو. میں آپ کا جو ہے نا شو میری پوری فیملی بہت مطلب دیکھتی ہیں اور میں نے بھی پرسنلی بہت مطلب سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آپ کا جو تو میں تو بہت سمجھ لیں کہ آپ کے لیے مطلب وشفل ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو زندگی دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کرے. بالکل پرفیکٹلی یہی بات. اور بس میں نے کہا چلیں سر بلال سے میرے بھی کچھ تھے تھوڑے بہت مسئلے تو نہیں کہہ سکتے, تو سجیشن سی لینی تھی. میں نے کہا میں سر سے جو ہے نا لوں. تو فرسٹلی تو یہ ہے کہ میں نے اپنا ہی ایک تو ڈسکس کرنا تھا ایک اپنے بھائی کے لیے. تو سر میں انگیجڈ ہوں, مطلب ہوا ہے میرا پرپوزل نا. کس سے؟ تو فیملی میں میری مما کی خالہ کا بیٹا ہے. نام؟ سعد احمد. نا نام کیا ہے؟ سعد احمد. سعد, ٹھیک. ہاں سعد احمد. اور میرا نمرہ ہے. تو سر بیسیکلی ابھی جو پرابلم آ رہا ہے نا اس کی جاب کا پرابلم ہے کہ مطلب میں خود بھی مطلب کنفیوز ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ بھی وہ کہہ رہے کہ بس میں نے گورنمنٹ ہی کرنی ہے نا. تو گورنمنٹ کا ابھی کچھ خاص ایسے مجھے مطلب اس کا نہیں ہوا. ٹیسٹ وغیرہ بھی اس نے دیے تھے پبلک سروس کمیشن کے, تو نہیں ہو پایا نا اس کا. تو اب نمرہ دیکھو میری بات سنو, سعد کو کہو کہ یہ ضد چھوڑ دے. سعد کو کرنی چاہیے پرائیویٹ جاب یا سعد کو کرنا چاہیے پرائیویٹ کاروبار. اچھا بنیادی طور پہ بات سمجھ لینا تھوڑا سا نمرہ, وہ آپ سے تھوڑا سا نا گھبراتا ہے. وہ انسیکیور سمجھتے ہو؟ انسیکیور آدمی انسیکیور ہو نا تو وہ کبھی اپنی انسیکیورٹی شیئر نہیں کرتا. اچھا پتہ نہیں آدمیوں میں کیا پرابلم ہے ویسے, کیا اپنی انسیکیورٹی شیئر نہیں کرتے کبھی؟ مطلب میرے طرف سے کیوں انسیکیورٹی؟ وائی؟ تو تمہارا دماغ بڑا صاف ہے, تمہارے خیالات بڑے سیدھے ہیں, تم بڑی ہاں. ہمیں نہیں ایسی اچھی عورتیں لگتی, معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تنزن کہہ رہا ہوں, یہ ہمیں لگتی ہیں نہ بولنے والی, نہ سوچنے والی, نہ سمجھنے والی, اس طرح کی. بالکل جو رائے رکھے ہمیں نہیں پسند آتا. یہ انسیکیورٹی ہے. لیکن ہی از اے ویری گڈ مین, آدمی بڑا اچھا ہے وہ. پہلی بات اس کو سپورٹ کرو. اس کو بھائی نہیں, بھائی تو خیر تم نہیں کہہ سکتی اس کو, اسے کہو کہ آپ سرکاری کریں یا غیر سرکاری کریں, اس کو شادی کے ساتھ نہ جوڑیں. یہ سمجھ میں آتی بات؟ جوڑا ہوا ہے نا. نہ شادی کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا. شادی الگ چیز ہے, نوکری الگ چیز ہے. یہ میں تمہیں بات بتاؤں, میں نے 2 چیزوں سے زندگی میں یہ بات اگر کہوں نا کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا ہے, تو شاید یہ کسی کو ناگزیر گزرے بات کہ معجزہ کیسے ہوتا ہے, لیکن میں نے یہ معجزات, کئی معجزات جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے, ان میں سے یہ 2 معجزات میں نے خود دیکھے ہیں. ادھر بیٹی پیدا ہوئی, ادھر رزق بڑھا. میں کہتا ہوں انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ میں کر کچھ نہیں رہا, روٹی بڑھ. ادھر ہوئی شادی, ادھر رزق بڑھا. ان چیزوں کو جوڑتے نہیں ہیں. شادی کا تعلق نوکریوں سے نہیں ہوتا قطعی طور پہ. اگر شادیوں کے تعلق نوکریوں سے ہونے لگ جائیں تو ہمارے بڑے بڑے جو لیڈر صاحبان ہیں, انہوں نے تو زندگی میں کبھی نوکری کی نہیں ہے, تو ان کی شادیاں کیسے ہوتی پھر؟ نہ کرو یہ بات. شادی الگ, نوکری الگ. نوکری کا پرابلم نہیں ہے, اسے کہو کہ ایکچولی وہ جائے پرائیویٹ سیکٹر میں اور پھر اپنا کاروبار اس میں شروع کرے, تھوڑا سا جاب کرے پرائیویٹ سیکٹر میں, تجربہ حاصل کرے, پھر اپنی پرائیویٹ بزنس کی طرف جائے. یہ سب سے زیادہ بہتر بات ہوگی انشاءاللہ. اور سورہ اخلاص پڑھتا رہے اور یا ذل جلال والاکرام, یہ 2 چیزیں پڑھتا رہے نمرہ, اللہ تعالیٰ اس کو بہت رزق دے گا انشاءاللہ. اس میں گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. یہ جو میں نے 2 معجزے کی بات کی ہیں, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, آپ ڈس ایگری تو نہیں کریں گے؟ میرا اپنا تجربہ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. اور ایسا ہی ہم یعنی کہ میں اپنی لائف کو بھی دیکھوں کہ میرے ہسبینڈ شادی سے پہلے نہیں کچھ کرتے تھے, لیکن آج الحمدللہ گھر, گاڑیاں, اسٹیٹس, اسٹینڈرڈ, یہ سب کچھ ہے, اللہ دیتا ہے. جو آنے والا ہوتا ہے اس کی برکت ہوتی ہے. میاں جائے ہوا ساتھ نہیں, آج اس کو ہونا چاہیے تھا سننے کے لیے. لیکن وہ مانتے. اور یہ صرف میری نہیں بات, اچھا نام ماننے سے زیادہ کم ظرفی ہو نہیں سکتی. نہیں ویسے یہ بات میں صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہی, ہم اپنے پورے معاشرے کے اندر بھی دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مرد کنوارا ہوتا ہے تو اس کی لائف سٹائل, اس کے پاس رزق کتنا ہوتا ہے. بالکل. جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے دروازے کھول دیتا ہے رزق کے, کہ اس کے پاس رزق آنا شروع ہوتا ہے, اور ایسی برکت ہوتی ہے. وہ الگ بات
بات ہے کہ مرد حضرات خواتین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کر لینا چاہیے, کرنا تو چاہیے کہ اس کی زندگی میں آنے سے میری زندگی میں برکتیں ہوئی ہیں. میں جملہ کہہ کے وقفے پہ جا رہا ہوں. ادھر میری ماں کا سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا میرے رسول کے ساتھ, دیکھیں ادھر مقدر نے وہ یو ٹرن لیا. کمال ہے, خدا کی قسم, کیا بات ہے. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. جی جنگ سے السلام علیکم بیٹا. رابعہ. وعلیکم السلام. جی بتائیں. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. اچھا, مجھے نا آپ سے تھوڑی سی اپنی اصلاح کرنی ہے. فرمائیے. تو بات ایسے ہے کہ نا میں نماز نہیں پڑھتی تھی, میں قرآن مجید کی طرف نہیں تھی. اچھا. مہینے میں 1 مرتبہ نماز پڑھ لیا, ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا, رمضان میں پڑھ لی. لیکن مجھے نا کچھ خواب ایسے آئے جس سے میں نماز کی طرف اتنی رجوع ہو گئی ہوں نا کہ مجھے اب سکون نہیں ملتا. میرا دل کرتا ہے کہ میں سجدے میں ہی پڑھی ہوں. واہ 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 واہ. کیا خواب آئے؟ مجھے خواب آیا تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں. ایک مجھے خواب آیا تھا سب سے پہلے کہ میں وہاں پہنچ گئی ہوں, لیکن میں وہاں تک نہیں جا سکی. ٹھیک. میں دیکھ نہیں سکی, صرف مجھے ایسا تھا کہ میں سیڑھیاں اتر رہی ہوں کوئی, اور سامنے خانہ کعبہ ہے, لیکن میں وہاں تک نہیں پہنچ سکی. اس کے بعد میرا دل کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروں, اللہ تعالیٰ سے مانگوں. تو پھر مجھے کچھ ٹائم کے بعد خواب آیا کہ میں طواف کر رہی ہوں. ابھی مجھے حج سے پہلے خواب آیا کہ میں نا, مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا, حج سے پہلے مجھے خواب آیا, جو یہ حج تھا نا, اس سے پہلے کہ میں خانہ کعبہ گئی ہوں اور میں وہاں طواف کری ہوں, میرا حج کمپلیٹ ہو گیا, اور مجھے کسی نے نا خانہ کعبہ کا جو غلاف کعبہ ہے نا, وہ مجھے کسی نے گفٹ کیا ہے. واہ. اچھا. اور میں اسے چوم رہی ہوں, اور اسے چومتے چومتے میری آنکھ کھل گئی ہے. اچھا, یہ بتاؤ رابعہ کہ اصلاح کس چیز میں چاہیے؟ اصلاح مجھے اس چیز میں چاہیے کہ ہمارے پاس نا گھر نہیں ہے. اچھا. ہم مطلب نا بیسکلی ہم جو پرانا گھر تھا نا تایا ابو وغیرہ کا, ابو وغیرہ کا, تو اب سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں, تو ہم بڑے نا پریشانی میں. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ گھر ہے لیکن پرانا ہے. اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں اور رو رہی ہوں, مجھے نا بڑا ہوتا ہے, میں بہت روتی ہوں اس چیز کو لے کے نا کہ مجھے گھر چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں, کیا میں یہ ناشکری تو نہیں کر رہی ہوں؟ اچھا, دعا کرنا تو بڑی اچھی بات ہے. یہ بتائیں آپ کی شادی ہو چکی ہوئی ہے؟ نہیں. تو پہلے تم شادی کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتی؟ شادی کا بھی یہی ہے نا, جہاں انگیجمنٹ ہوئی ہے وہاں بھی گھر نہیں ہے ان کا, تو شاید میرے مائنڈ میں یہ چیز سب سے زیادہ آ رہی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے گھر مانگنا ہے. لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ. اچھا, تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک شوہر نہیں مانگنا, نیک صالح اولاد نہیں مانگنی؟ جی رابعہ. ہاں جی. یہ نہیں مانگنا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے نا گھر کا بڑا ہوتا ہے, کیونکہ میری والدہ جو تھی نا وہ بھی یہی کر کے وہ بھی فوت ہو گئی ہیں, ان کو بھی گھر کا بڑا کریز تھا کہ ہمارے پاس گھر ہو. اچھا رابعہ, میں تمہیں ایک ادب سے تم سے بڑا ہوں, اگر تم محسوس نہ کرو تو ایک بات کہہ لوں. ہاں جی. خواب دیکھنے, طواف کرتے ہوئے اور پھر نمازوں کی طرف آنا اور لالچ رکھنی دنیا کی, یہ تمہیں بات سمجھ میں پڑتی ہے؟ میں وہی تو یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا یہ میں غلط تو نہیں کر رہی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا؟ میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا کہ تم غلط صحیح کر رہی ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ربط نظر آتا ہے تم میں؟ اگر میں یہ کہہ لوں, اگر میں یہ کہوں کہ یہ خواب حقیقت ہیں, تو پھر شخصیت کے اوپر اثر صحیح آنا چاہیے. پھر اگر یہ خواب نہیں ہے تو پھر تمہاری بات درست ہے. نہیں, یہ خواب تو مجھے آتے ہیں اور مسلسل آتے ہیں. تو اس سے صرف نماز کیوں ہے, اس سے دنیا کی رغبت کیوں نہیں نکلتی؟ کیونکہ طواف میں تو رغبتیں دنیا کی چلی جاتی ہیں نا. ہاں جی. دیکھو, میں سخت بات نہیں کہنا چاہتا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ خواب ہوں. ہاں جی. اس لیے میں اس معاملات میں نا, کیا میں کہوں, میں ان معاملات میں نا بڑا تلخ ہوں کہ میری ججمنٹ جو ہے نا, یہ وائی شوڈ آئی بی اے جج, آئی ہیو ٹو بی اے جج. If I am not a judge, how can I be a teacher? میں فرائڈ کو دیکھوں, امام جعفر صادق کو دیکھوں, امام ابن سیری کو دیکھوں, یہ کسی کے بھی مطابق یہ خواب صحیح نہیں ہے, ایبسلیوٹلی نہیں ہے, خواب ہے ہی نہیں. کیونکہ ان خوابوں کی جو تاثیر اور تعبیر نکلنی چاہیے تھی, وہ یہ تعبیر ہے ہی نہیں کہ آپ نماز کی طرف چلے جائیں اور گھر کی طرف آپ کی رغبت اتنی ہو کہ اگر شوہر کا گھر نہیں ہے تو شادی بھی نہیں ہے. نہیں بیٹا, یہ بات نہیں ہے.
رابعہ آپ دنیا دار خاتون ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے، آپ کمانڈنگ ہیں، آپ اس زمانے کی خاتون ہیں، آپ نے شادی کرنی ہے تو وہ لے دے کے کرنی ہے، آپ کو اس بات کا علم ہے، لیکن اس بات کو یہ والا ٹچ دینا اس طرح سے کہ اللہ نے ایک روحانیت کا پہلو جو ہے اور ایک کھڑکی جو ہے وہ کھول دی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. ان چیزوں کو مت جوڑو. میں بس اتنا ہی کہوں گا، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے تمہیں رزق چاہیے، اللہ رزق دے سکتا ہے، اللہ دینے والا ہے. میرے خیال میں میرا پہلا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ شادی کو اس کے گھر کے ساتھ مت جوڑو، اور اپنی ماں کے خوف اور ماں کی فرسٹریشنز اور ماں کی انہیپینس کو اپنی شادی کے اندر یا اپنی زندگی میں کنٹینیو مت کرو. یہ بہت بڑی جہالت ہوگی. دوسری چیز یہ کہ شادی کرو، گھر اللہ تعالیٰ دے دے گا. اپنے شوہر سے کہنا کہ اور خود بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کرو اور یا ذل جلال والاکرام، یہ دو لفظ ایسے ہیں جو کہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن پہلے میرے خیال میں وہ نیت والا جو پہلو ہے خوابوں کا، اس کو صحیح کرو اور نیت صحیح کرو اور پھر آگے چلو، اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. عائشہ ایسی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے شوہر کے پاس یہ چیزیں ہوں تو پھر آپ نے شادی کرنی ہے، رخصتی پھر لینی ہے؟ دیکھیں، دنیا کے ساتھ آپ کوئی چیز نہیں جوڑ سکتے. جب آپ کو اللہ کی طرف سے نعمتیں درکار ہوں تو جو چیز اس وقت آپ کے پاس موجود ہے اس پہ مطمئن رہنا. کیا بات وہ جو آپ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ خوشی، اپنے انٹرو میں آپ نے بات کی تھی، تو میں اس پہ بھی کہوں گی خوشی نہیں طلب کرنی چاہیے، ہمیشہ اطمینان طلب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف توجہ کرو اس چیز سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مطمئن اطمینان مانگے کہ جو اللہ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہوا ہے اس حالت میں سکون ہو جائے، مطمئن ہو جائے. اگر آپ اس حالت میں مطمئن ہو جائیں گے نا تو پھر بات وہی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. اور شکر بھی یہی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اطمینان رکھیں. وہ حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر کو نہ دیکھیں. کیا خوبصورت. جب آپ نیچے کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنی حالت پہ مطمئن رہتے ہیں. اتنا زیادہ، یہ میں بات بڑے ادب سے، اور میرے ہاتھ بندے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اتنا زیادہ دنیا دار ہونا اور پھر اپنے آپ کو اس القاب کے ساتھ پہچنوانے کی کوشش کرنا کہ اللہ ہمیں جو ہدایت دے رہا ہے وہ الہامی ہے. میں اس بات کو آن ایئر بہت ہی سافٹ ورڈز میں کہہ رہا ہوں، نہیں، خدا کے ساتھ آپ ٹرک نہیں کر سکتے. اس لیے میں تو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یقین کریں کہ جب لوگوں کے خواب سن کے میں یہ فیصلہ کروں کہ میں جس علاقے میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں پہ مجھے تو جوتیاں پہن کے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ سارے لوگ اتنے نیک اور پارسا رہتے ہیں کہ وہاں پہ تو بارش کا پانی بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن تو خدا کے واسطے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تعبیریں جو ہیں وہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ اور فرائڈ جب کریں گے اور امام ابن سیرین جب کریں گے تو پھر آپ پکڑے جائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بات میری بچی خواب والی کر رہی تھی، میں اس میں ایک آپ کو ایڈیشنل بات اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اور میں جو راوی کر رہا ہوں اس کو حضرت موسیٰ اشعری کو کر رہا ہوں کہ یہ جو تصوف کا لفظ پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ جو القاء کے قریب کی بات ہوتی ہے نا، وہ کس قدر زیادہ ٹیکنیکل ہوتی ہے. یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ مثال پیش کر رہا ہوں. اب حضرت موسیٰ اشعری جو ہیں وہ اس باغ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ مشہور حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آئے تو کہا کہ بلاؤ. حضرت ابو بکر صدیق آئے، پاس بیٹھے. پھر حضرت عمر خطاب آئے، دونوں کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں، تو وہ پاس آ کے بیٹھ گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تشریف لائے، آپ نے کہا جنتی آ رہا ہے، تو وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے. اب حدیث بنیادی طور پہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اتنی حدیث ہے. لیکن حضرت موسیٰ اشعری جو ہیں، یہ آج کے دور میں، اگر میں کہوں آج کے دور میں، صحابہ کی بات نہیں کر رہا، آج یہ بابے ہوتے ہیں، ان کو بابے کہتے ہیں. انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا. اب اللہ اکبر، اندازہ کیا قیامت لگایا حضرت موسیٰ اشعری نے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفن ہوں گے، جہاں دفن ہوں گے،
अबू बकर और उमर इनके साथ दफन होंगे, हाय 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 हाय, और उस्मान उनके सामने दफन होंगे। कहाँ की बात बाग की, कुएं पे बैठे, कहाँ उन्होंने जाके जोड़ी, और उनके ज़माने के बाद की अब बात देखो कि आज आप देखें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही दो सहाबा और उनके कदमों की तरफ बिल्कुल सामने हजरत उस्मान गनी जो है वो मदफन है। ये जो इल्का है ना, ये इल्का कह सकते हैं ना, ये इल्का है। इसलिए ये जब कोई शख्स जो है वो ऐसी बात कहे जो कि मुझे लगे ज़हनी तौर पे कि इसमें इस्लाम के नाम को नहीं बीच में घुसाड़ना चाहिए, हम करते हैं ऐसा, ठोका ठाकी करते हैं, नहीं करना चाहिए। जो बात सादा है उसको सादा ही रहने देना चाहिए। अगर मुझे दुनिया से है रग़बत तो है रग़बत, ज़ाहिर है मुझे रोटी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। ये चीज़ें कहने में और करने में कोई दो राय नहीं है। मांगनी चाहिए, बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे हलाल तरीके से दे। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी इरम बेटा। सर मैं इरम बात कर रही हूँ, आपका क्या हाल है? अल्लाह का करम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाइए मेरा पुत्र। सर मेरी आपसे एक गुजारिश भी कहूंगी, एक दुआ है कि आप मेरे हक में दुआ करें। आमीन। कि मैं सर परेशान बहुत रहती हूँ हर टाइम, और बस मुझे अपने मसाइल का पता नहीं है कि मैं पता नहीं किसी के लिए काबिल कबूल हूँ भी या नहीं। मैं स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे टेंशन है, हालांकि मैं टीचर हूँ। घर में होती हूँ तो फिर भी, और मेरे ज़हनी कैफियत ऐसी है कि कुछ लोग मुझे, घर वाले कहते हैं कि इसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, कुछ कहते हैं कि इसके असरात है, उस पर मैं नहीं करूंगी। मैंने फिर या कहारू पढ़ना शुरू किया। शौहर का क्या नाम है? जब मैंने या कहारू पढ़ना शुरू किया उसकी तस्बीह के। शौहर का नाम क्या है इरम? सर मेरी अभी शादी नहीं हुई। मेरी मंगनी एक जगह हुई है, लेकिन शादी का भी मेरा कोई इतना इरादा नहीं है, कोई इतना दिल नहीं है मेरा शादी की तरफ। ये बताओ कि किससे हुई है तुम्हारी मंगनी? सर मेरी मंगनी जो हुई है वो अदील लड़का, उससे हुई है। अदील, अच्छा शरीफ आदमी है, मिली हो तुम? तो ठीक है, लेकिन सर मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैं एडजस्ट कर सकूंगी उनके साथ या नहीं, और मेरा ज़हन बहुत डिप्रेशन में रहता है सर। देखो इरम, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखो बात ये दुनिया की बातें दुनिया तक हैं, असरात हैं, जो कह रहा है उनको मेरा नाम लेके कहना कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, एब्सोल्युटली बोगस के कोई असरात हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज के तुम्हारे अंदर कोई नफ्सियाती मसला है तो मैं नहीं समझता तुम्हारे अंदर कोई नफ्सियाती मसला है, वरना मैं एक सेकंड लगाता हूँ ये कहते हुए कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। लोगों को कभी कभी बुरा भी लगता है। मामला यह है कि तुम्हारी शख्सियत के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो तुम्हें उलझाती हैं। गौर से सुननी है अब तुमने बात। एक, तुम्हारी शख्सियत में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपल हैव टू रिस्पेक्ट यू। इसलिए तुम्हें कोई कह देगा कि ठीक नहीं किया तो तुम दिल पे ले लोगी, इसको दिल पे लेने की बात नहीं है। नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है, अगली दफ़ा कर लेंगे, फिर कर लेंगे। अब ये रिस्पेक्ट कॉन्शियस होना एक बहुत बड़ा अलमिया बना लिया तुमने ज़िंदगी में। लेकिन दूसरी तरफ ये जो तुमने बात की ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती, बिल्कुल गलत बात है, आई डोंट एग्री विद इट। तुम बुनियादी तौर पे शादी में इस बात से घबरा रही हो कि शादी के अंदर वो फुलफिलमेंट होगी कि नहीं होगी। आई अश्योर यू के होगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अब दूसरी तरफ तुम्हारी ज़ात के अंदर रोमांस है, तुम्हें नहीं पता कि तुम बगैर तैयार हुए नहीं कहीं जाती। सर ये आप कह रहे हैं ना, दुनिया में कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि मैं अकेली रही हूं। अल्लाह ने अदील को बनाकर भेजा है, वो समझेगा, तुम्हें अप्रिशिएट करेगा। कमाल, अच्छा शरीफ आदमी है। गो हेड विद लाइफ, मत अपनी जिंदगी को जाया करो, मत लोगों की बात सुनो। तुम मेहनती औरत हो, कमाल है। तुम फोकस्ड हो, कमाल है। अब सिर्फ एक, मेरे अंदर हजारों परेशानियां और हजारों मसाइल नहीं होंगे, आयशा में नहीं होंगे, हम सब एक मजमुआ होते हैं चीज़ों का, लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ को अपने ऊपर तारी नहीं कर लेते। शुड यू बी रिस्पेक्टेड? द आंसर इज़ यस। लोगों को चाहिए कि वो एक खातून की इज्जत, आदमी अगर हो उसकी इज्जत करें। जो तंज करता है उसको दरगुजर करो, उसको माफ़ करो। अपनी ज़िंदगी को इन तलखियों की वजह से अदील के साथ मत रोकना। गो हेड, गो गेट मैरिड। दो चीज़ें पढ़ती रहना, आयत करीमा और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह बहुत आसानी देगा तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरी प्यारी बेटी, हुक्म। सर मुझे ना एक मसला पूछना था कि हमारे घर में ना एक लड़की है, वो जब भी आती है ना, या तो पहले कोई बीमार हो जाता था, जब भी आती थी, और अब ऐसा होता है कि जब भी आके जाती है ना, वो किसी न किसी तरह हमारे घर में आपस में झगड़ा हो जाता है। ये कौन लड़की है?
लड़की का रिश्ता तो नहीं बता सकती कि हमारे साथ क्या है। उसका नाम सुमीना है। उसके पाँव उल्टे तो नहीं हुए हुए? जी, उसके पाँव उल्टे तो नहीं है? नहीं। अच्छा, बात तुम समझ गई हो। तो क्या मसला है तुम्हारे ख्याल में? वो आती है लड़की तो उसके साथ बीमारियां आ जाती हैं, झगड़े आ जाते हैं? पहले ऐसे होता था कि मतलब कोई ना कोई बीमार होता था। हाँ। लेकिन अब ऐसा 4-5 मरतबा घुमा लिया। जब भी वो आती है ना, हाँ। तो किसी ना किसी का झगड़ा आपस में हो जाता है। अब जैसे अभी आके नहीं थी ना, तो वो किसी से शादी करना चाह रही है घर में? नहीं, वो तो मैरिड है। तो अच्छा, तो मतलब किसी से लड़ाई है घर में उसकी? नहीं, उसकी नहीं है। हाँ, वो ठीक चली जाती है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि झगड़ा हो जाता है हमारा आपस में घर में। वो तो चली जाती है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात ना समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये मेरी प्यारी बच्ची, वो ये हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें सुनाई थी, अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने। वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा मैं गया तो लोगों ने इसी तरह जादू टूने की बड़ी गुफ्तगू की हुई थी। तो कहते थे यार मैं बाज़ार गया तो केचप की बोतल लेने ना, तो केचप मैंने लिया तो आया तो रास्ते में मेरे ठोकर लगी, वो बोतल गिर गई। तो मुझे दिमाग में एकदम ये आया कि वो जो आदमी बैठा हुआ था ना जादू करने वाला, उसके ख्याल में ये हो गई चीज़। तो कहते मैं दोबारा गया, कहते दोबारा गया फिर ठोकर लगी, फिर गिर गई। कहते अब तो मेरा यकीन जो है वो पक्का हो गया। ये काम उनके साथ कुछ 3-4 दफ़ा हुआ। वो भाई एक समझदार इंसान है, वो आ रहा है तो केचप की बोतल हर वक्त ठोकर खा के क्यों गिर रही है? कहते मैं भी नहीं बाज आया, फिर मैं भी उदो तक लगा रहा जाते तक केचप की बोतल घर नहीं आई। अब मैं यहाँ पे ना बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन जैसे उस्तादों का और उस सहाबी का जिसने 3 दफ़ा पूछा कि मेरी माँ और बाप में से मेरा ज़्यादा एहसान का कौन है हकदार, तो कहा माँ माँ माँ। अगर वो 4थी दफ़ा ना पूछता फिर क्या होता? ये तो शुक्र है कि उसने 4थी दफा पूछ लिया ताकि अब्बा की बीच में कोई हैसियत बन गई, वरना तो अब्बा फारिग था। अब इस मामले में तुमने जो जोड़ दिया ना इस काम को कि वो आती है, तो ये होता है, इसको नफ्सियात की ज़ुबान में कहते हैं सेल्फ सजेशन। जब आप सजेस्ट करने लग जाए ना, मिसाल के तौर पे बाबा जी के पास जाते हैं तो बाबा जी कहते हो तेरी नंद ने तेरे से कुछ किया है। अब नंद ने किया हो या नंद उसकी हो ही ना चाहे, तो वो आप सजेस्ट कर रहे हैं दूसरे को। वो एक औरत आती है आपके घर में जिसने काम किया, आप वो कड़ी वाली औरत आंदी होते अच्छा 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 मेरी सास आंदी है, आप एसोसिएट कर लेते हैं चीज़ों को ना। एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। किसी के ऊपर बदशगुनी नहीं करनी, ये मैं सही कह रहा हूँ, बदशगुनी बिल्कुल नहीं करनी। अल्लाह ने जिन लोगों को बेहिसाब नहीं डालना ना, उनमें से वो लोग हैं जो बदशगुनी करते हैं, उनको अल्लाह नहीं डालेगा। जो वो टैटू लगाते हैं अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा, और अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा जो कि झाड़ फूंक जाने के जादू टूना कराते हैं, इनको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। एक मशवरा दीजिए इस बच्ची को आयशा कि वो एसोसिएट कर रहे हैं तो एसोसिएट कैसे ना करे। देखिए, जो एक बदगुमानी इस्लाम में जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और इसकी वजह से माशरे में बहुत अच्छा सारे गुमान होना चाहिए। हमेशा मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए अच्छा गुमान रखें, और आप जैसा गुमान करते हैं वैसा ही होता है। अल्लाह पाक ने खुद मैं कि तुम मेरे बारे में जैसा गुमान करते हो मैं वैसे ही तुम्हारे साथ होता हूं। 1 कदम मैं 10 कदम, मैं 10 कदम। अब वो औरतें जो हुआ करती ना घर में, जिनको कि सारी औरतें बैठ के अपने मसाइल सुनाती, तो वो बाद में कहती थी चल अल्लाह आप ही भला करेगा, आप ही भला करेगा, और वो अल्लाह भला कर देता था। इसको कहते हैं अल्लाह पर तवक्कुल रखना, यकीन रखना, और कभी बदगुमानी ना करे किसी के लिए। ये हमारे यहाँ ना ये वहम पल गए हैं सारे, ये वहमों की वजह से बाबों का कारोबार चलता है। इन वहमों की वजह से बाबों का कारोबार चलता है, और वहम ना हो तो बाबू का कारोबार ठप हो जाए। ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, लेकिन इस मौजू के ऊपर बाकायदा गुफ्तगू होनी चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।